آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا کہ حجر، شجر، قبر، مزار، درگاہ، پتھر، دروازے، درخت مقدس مختلف جگہیں ہیں جہاں سے دعائیں سنی جاتی ہیں، اور میرے بھائیوں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو تمہیں وہاں سے ملتی ہے اور جو اللہ نہیں دے سکتا؟ تم اولادیں مانگنے در در کی ٹھوکریں کھانے جاتے ہو، تم اولادوں کے لیے فلاں کام کے لیے، اور کہتے ہیں اولیاء اللہ ہیں، نیک لوگ ہیں، انہی سے مانگ لیا جائے، پیروں فقیروں سے مانگ لیا جائے، درگاہوں سے مانگ لیا جائے، پھر کہتے ہو ہم ان سے نہیں مانگتے اللہ سے ہیں، مانگتے ان سے براہ راست ہو۔ اور نبی کو بھی، پیغمبر کو بھی اگر اولاد کی حاجت ہوئی تو اس نے کس سے مانگی ہے؟ اللہ سے۔ زکریا کا واقعہ، نبیوں کی دعاؤں کا باب، قرآن پاک بھرا ہوا انبیاء کی دعاؤں سے، سب نے کس کو پکارا ہے؟ رب کو۔ بن موسم کے پھل مریم کے پاس دیکھے، نبی تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، لیکن نبی صابر بھی ہوتا ہے، نبی صبر کر۔ ایوب بھی صابر تھے نا، بیوی نے کہا تھا دعا کر لیجئے، تو ایوب نے جواب میں کیا کہا تھا؟ 70 برس تو خوشحالی دیکھی ہے، ابھی چند برس گزرے ہیں بیماری میں، ابھی سے اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا شروع کر دوں؟ صبر کروں گا۔ بنیادی طور پہ انبیاء صبر بھی کرتے ہیں، استقامت بھی کرتے ہیں، لیکن زکریا نے بڑھاپے کے عالم میں مریم کے ہاں بن موسم کے کھل دیکھے۔ نقطہ پہلے بھی پیغمبر تھے، رسول تھے، لیکن وہاں پہ صبر کا دامن چھوڑ دیا اور کیا کہا؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اے اللہ، مریم کو بن موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو بیوی میری بانچ ہو، میں بوڑھا ہوں، مجھے بھی اولاد مل سکتی ہے۔ اور لوگوں، انبیاء، رسول اللہ، پیغمبر بھی اولاد لینے کے لیے کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ آپ کہتے ہو نہیں فلاں درگاہ سے مل جاتی ہے، فلاں حجر شجر قبر سے مل جاتی ہے۔ یہ پیغمبر بھی اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعا بھی ایسے سنتا ہے کہ بیٹے یحییٰ کی بشارت بھی دی اور کہا صرف بیٹے کی بشارت نہیں دوں گا بلکہ نام بھی آسمان کی بلندیوں سے اتار کے اس کا رکھ دوں گا۔ میرے بھائیوں، آپ کو آج یہ مغالطہ دور کرنے کی ضرورت ہے ہمیشہ کے لیے اپنی پوری زندگی کے اندر۔ ہمارے ہاں معاشرے میں غلط العام ہے، جی ہماری دعا نہیں سنی جاتی، جی ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، دعا کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ انسان تعجیل کرے، جلدی کرے۔ اور اگر ہمیں حدیث کا مفہوم سمجھ آ جائے، اگر ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتر جائے، تو ہم کبھی بھی اپنی زبان سے یہ جملہ ادا نہ کریں، اور یہ جملہ آپ نے ارادہ کرنا ہے، آج کے بعد زبان سے ادا نہیں کرنا۔ کس وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ آپ کا اور میرا ہمیشہ کے لیے عقیدہ بن جانا چاہیے، رمضان ہو غیر رمضان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جب بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، میرے بھائیوں ہاتھوں کو بندہ اٹھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس ہستی کے سامنے اٹھا رہا ہے؟ اللہ مالک الملک کے سامنے، جو کون ہے؟ سخی ہے، جواد ہے، کریم ہے، عطا کرنے والا ہے۔ جب بندہ ہاتھوں کو اٹھا دیتا ہے تو اس کے رب کو یہ ہاتھ حالی لٹاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ ہاتھ حالی لوٹتے ہیں؟ ہاں، اللہ رب العزت ان ہاتھوں کو حالی نہیں لٹاتے، ان کو بندہ آدم کے، بندہ مومن کے، بندہ فاسق و فاجر و گناہگار کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی حیا آتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیا کی ڈیفینیشن بھی دوسری حدیث میں بیان کر دی ہے۔ اگر ہم احادیث ایک دوسرے سے ملاتے چلے جائیں، یہ سارے جو بند باب ہیں یہ کھلتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بنیادی طور کے اوپر ہر دعا اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کی قبولیت کے 3 طریقے ہوتے ہیں اور 3 نتیجے ہوتے ہیں، اور بندہ مومن یہ سمجھتا ہے ایک ہی نتیجہ اس کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے یہ نتیجہ سب سے بہتر ہے، اور اللہ کے ہاں وہ نتیجہ سب سے کم تر ہوتا ہے۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ جائے
تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ میں سے کوئی شخص بھی دعا کو نہ چھوڑے. افضل العبادت یا دعا افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے. دعا کو لوگ عبادت ہی نہیں سمجھتے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ افضل ترین عبادت ہے، بلکہ اگلی حدیث میں کیا؟ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے. افضل ترین عبادت بھی دعا ہے اور دعا ہی عبادت ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعا پڑھتے ہیں. پوری نماز ہی دعا کا نام ہے. روزہ، اس کے اندر بھی افطار و سحر میں کیا کیا جاتا ہے؟ دعا کی جاتی ہے. حج عمرے میں دعا کی جاتی ہے. ذکر اذکار بھی دعا ہی کا نام ہے. قرآن پاک کی تلاوت، مناجات، سماجات، ساری کی ساری یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں اور فریادیں اور دعائیں ہی ہیں. تو افضل ترین عبادت بھی دعا ہے اور دعا ہی عبادت ہے. لوگ کہتے ہیں یہی عبادت نہیں جی، یہ پکارنا کون سی عبادت ہے؟ یہ عبادت کی بڑی اہم قسم ہے جو غیر اللہ کے ساتھ نہیں کی جا سکتی. اس کو بھی کس کے ساتھ خالص کرنا ہے؟ اللہ کے ساتھ. آئیے اس حدیث کی طرف. دعا کا پہلا نتیجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، جو ہم نے سمجھا، اس کو عام فہم آپ کو سمجھانے کے لیے مفہوماً آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بندہ ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے 10 لاکھ عنایت کر دے. اللہ رب العزت اسے 10 لاکھ عنایت کر دیتے. 1 لاکھ مانگا، مل گیا. 10,000، 1 لاکھ، 20 لاکھ، جو اس کی طلب تھی اس دن کی یا جو اس کی حاجت تھی اس مہینے کی، اس نے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہ عید آنے والی ہے، مجھے اتنے پیسے عنایت کر دے. اس نے 10 لاکھ مانگا، 10 لاکھ مل گیا. بندہ مومن، بندہ گناہگار، بندہ فاسق و فاجر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری بڑی تکریم کی ہے اور میری دعا کو قبول کر لیا. اور بندوں کے لیے دعا کی قبولیت کا صرف ایک یہی نتیجہ ہے اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر نتیجہ دعا کا یہ نکلے گا تو ہی میری دعا قبول ہوتی ہے. رسول اللہ، یہ بات بڑی اہم ہے سمجھنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کا پہلا نتیجہ ہے جو بندوں کے لیے سب سے افضل ہے اور اللہ کے ہاں سب سے کمتر ہے. سبحان اللہ. اس بات کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے لاکھ مانگا، لاکھ مل گیا. گاڑی مانگی، گاڑی مل گئی. بنگلہ مانگا، بنگلہ مل گیا. بچے مانگے، بچے مل گئے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے نزدیک یہ نتیجہ سب سے افضل ہے اور اللہ کے نزدیک یہ نتیجہ سب سے کمتر ہے. تو کیا دعا کا اس سے بہتر نتیجہ بھی ہے؟ جی ہاں. جو اللہ کے نزدیک اس سے بہتر ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے اللہ سے 10 لاکھ مانگا تھا، اللہ نے 10 لاکھ تو عنایت نہ کیا، 15 لاکھ تو عنایت نہ کیا، گاڑی تو عنایت نہ کی. جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ تو نہ ملی، لیکن یوم کتابت تقدیر کے اندر یہ لکھا تھا یہ شخص فلاں دن کو، جمعے کے دن کو اتنے بج کے اتنے منٹ پہ روڈ پہ جا رہا ہوگا. معاذ اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، آنکھ چلی جائے گی، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا بازو چلی جائے گی، یا اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا ٹانگ کٹ جائے گی. وہ دن آیا، فرشتے جو ان ڈیوٹیوں کے اوپر مقرر ہیں ان ڈیوٹیوں کو نبھاتے ہوئے اس دن اس کی آنکھ کو لینے کے لیے آ گئے، بازو کو لینے کے لیے آ گئے، قدم کو لینے کے لیے آ گئے. جب لینے کے لیے آئے تو اللہ رب العزت نے ان کو کہا رک جاؤ، اس بندے نے فلاں وقت میں میرے سے 10 لاکھ روپیہ مانگا تھا. مفہوماً رکھ رہا ہوں، گاڑی مانگی تھی، بگلا مانگا تھا. میں نے اس کی وہ دعا کا وہ نتیجہ تو نہ دیا جو وہ چاہتا تھا، لیکن تقدیر کے اندر جو مصیبت، جو آزمائش اس کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی میں نے اس کو مٹا دیا. اس کو اس کی آنکھ واپس لٹا دی، اس کو اس کا بازو واپس لٹا دیا، اس کو اس کا قدم واپس لٹا دیا. اب مجھے بتائیے ایمانداری سے، آنکھ اچھی ہے کہ 5 لاکھ اچھا ہے؟ بازو اچھا ہے کہ 10 لاکھ اچھا ہے؟ ٹانگ اچھی ہے، گردے اچھے ہیں، دل دماغ اچھا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اچھی ہیں؟ یہ اگر محفوظ ہیں، موجود ہیں، انسان دعا کرتا ہے اللہ یہ دے دے یہ دے دے، وہ دعائیں سنی نہیں جاتی. بندہ کہتا ہے میری دعا سنی نہیں جا رہی. اس کو کیا پتا اس کے مقدر میں کتنی ہی تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں تھی. بیوی کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے، کاروباری دوستوں کی طرف سے، احباب کی طرف سے، معاشرے میں چلتے پھرتے
یہ دعائیں تیری حفاظت کر رہی ہیں ان مشکلات سے. ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. دعا ان مصیبتوں سے بھی انسان کو بچاتی ہے جو نازل نہیں ہوئی. مراد یہ ہے جو نازل نہیں ہوئی ان مصیبتوں سے بھی بچاتی ہے جو نازل نہیں ہوئی. کیوں؟ لا يرد القضاء الا الدعاء. قضاء و قدر قلم جن کو لکھ کے خشک ہو جائے ان کو کوئی چیز نہیں مٹا سکتی سوائے بندہ مومن کی دعا. دعا اس چیز کو بھی روک دیتی ہے جو ابھی نازل نہ ہوئی ہو اور دعا اس چیز کو بھی مٹا دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہو. جس مصیبت میں، جس پریشانی میں، جس مشکل میں آپ شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ دعا کا دوسرا نتیجہ ہے اور یہ نتیجہ پہلے سے بہتر ہے لیکن اللہ کے ہاں سب سے بہتر نہیں ہے اور بندے کے ہاں ہو سکتا کچھ بہتر ہو. اور حدیث کے جو الفاظ ہیں آخری نتیجہ جو بندوں کو ادراک اور شعور ہی نہیں ہے اور حقیقت میں وہی نتیجہ بندوں کے کام آنے والا ہے اور اللہ کے نزدیک بھی بہت بلند ہے اور بزرگ و برتر ہے. وہ نتیجہ کیا ہے؟ آپ نے 10 لاکھ مانگا 10 لاکھ بھی نہ ملا. کوئی مصیبت جو تقدیر میں لکھی ہوئی تھی وہ بھی اس دعا سے نہ ٹلی، مصیبت بھی آ گئی. پھر کل ایک ایسا دن آنے والا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. بندہ اپنے ماں باپ سے بھاگ رہا ہوگا. ایک تو آپ نے علماء اور واعظین سے یہ سنا ہے کہ ہر بندے کو نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر بندہ کیا چاہے گا؟ میں بچ جاؤں، پوری زمین بھی مجھے صدقہ کرنی پڑے میں صدقہ دے کے میں بچ جاؤں. رسول پیغمبر لوگوں کو کہیں گے دور ہو جاؤ، ہمیں اپنے رب سے کلام کرتے ہوئے حیا آ رہی ہے. ایک آپ نے یہ مفہوم سنا ہوا ہے، یہ مشہور مفہوم ہے. دوسرا جو مفہوم ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہ کیا ہے؟ بھائی سے آنکھیں چرا رہا ہوگا، بیٹا باپ سے، باپ بیٹا بہن بھائی ایک دوسرے سے آنکھیں کیوں چرا رہے ہوں گے؟ ہاں ایک تفسیر یہ بھی ہے اس دن جب ہر بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، ہر بندہ قیامت کے دن تلاش کر رہا ہوگا کس بندے نے میرا حق کھایا تھا، کس بندے نے مجھے گالی دی تھی، کس بندے نے مجھے لان تان کیا تھا، کس بندے نے میرے ساتھ دنیا میں ظلم کیا تھا. ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا تو باپ بیٹا بھی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے ہوں گے کہیں بیٹا اپنا کوئی حق نہ مانگ لے. اور باپ نظریں چرا رہا ہے، بیٹا نظریں چرا رہا ہے. بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا کہ باپ مجھ سے کوئی حق نہ مانگ لے. ایک ایک نیکی کی جس دن تلاش ہوگی. کچھ لوگوں کی نیکیاں آ رہی ہیں پہاڑ جتنی بڑی، پہاڑ جتنی بڑی، پہاڑ جتنی بڑی. بندے کہیں گے اللہ نیکیاں تو کی تھی لیکن یہ نیکی یاد نہیں ہے. نیکیاں تو کی تھی یہ بھی نہیں یاد، یہ بھی نہیں یاد، یہ بھی نہیں یاد، یہ بھی نہیں یاد. اللہ یہ اتنی بڑی نیکیاں کون سی ہیں؟ دعا کا جو تیسرا نتیجہ ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے اس وقت جس وقت انسان ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا ان پہاڑ جیسی نیکیوں کو دیکھ کے کہے گا یہ کون سی نیکیاں، یہ تو میں نے کی نہیں. تو اللہ رب العزت اس وقت جواب دیں گے یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جن کو نہ فی الفور قبول کیا گیا یا جن سے مصیبت ڈالی گئی بلکہ ان کو تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا گیا. اور بعض احادیث میں اس کے بعد کیا بات آئی ہے؟ اس دن اللہ کی قسم اس دن میں اور آپ، آج آپ علماء واعظین مبلغین کے پاس آ کے شکوہ کرتے ہیں ہماری دعائیں فی الفور قبول نہیں ہوتی جو نتیجہ آپ چاہتے ہیں. اس دن ہر بندہ یہ آرزو کرے گا، ہر بندہ کہ اللہ کاش تو نے دنیا میں میری ایک بھی دعا کو قبول نہ کیا ہوتا اور یہاں پہ ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی. یہ سب سے عمدہ نتیجہ ہے. آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا کہ آپ گناہگار ہیں تو آپ کی دعائیں نہیں سنی جائیں گی؟ آپ کی دعائیں سنی جائیں گی.